ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ عورت جو ہے وہ مرد کی پسلی سے بنی ہے۔ ہم نے یہی سنا ہے کہ پسلی جو ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اور عورت کو ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ ٹیڑھی ہے، اس کو سمجھانا، اس کو صحیح طریقے سے لے کے چلنا بڑا مشکل ہے۔ اور اس پہ بہت ساری روایات ہمیں ملتی رہتی ہیں اور ایسی حدیثیں بتائی جاتی ہیں جس میں یہ بات پروف کی جاتی ہے کہ عورت جو ہے وہ پسلی سے بنی ہے اور ٹیڑھی ہے، اس کو چلانا مرد کا جو کام ہے۔ اور دوسری بات یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں کرنے کا جو اصل مقصد یہی ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد جو ہے اس کے اوپر حاکم ہے اور عورت محکوم ہے۔ تو یہ آج اس پہ ہم بات کریں گے کہ کیا واقعہ ہمیں قرآن کیا بتاتا ہے کہ واقع جو عورت ہے اس کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ پسلی سے ہوئی ہے یا یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ تو عورت جو ہے اس کو پسلی سے بنا کے اس کو یہ ساری بتانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے اٹھائیں تاکہ جو ہے نا وہ عورت کا جو مقام ہے وہ تھوڑا ڈسٹرب ہو جائے، کیونکہ قرآن میں کسی بھی جگہ پہ ایسا موجود ہی نہیں ہے کہ عورت کو پسلی سے بنایا گیا ہے۔ ہاں، کن چیزوں میں، کن روایات میں، یہودی روایات میں لکھا ہوا ہے، یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گا ابھی۔ اور کچھ حدیث ہیں ان میں بھی کنٹراڈکشن ہے، کسی میں کچھ لکھا ہوا ہے، کسی میں کچھ، وہاں پہ بھی تھوڑی بہت فرق ہے۔ تو میں آپ کو ابھی حدیثیں دکھاتا ہوں کہ واقعی ان حدیثوں میں یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک پہلی حدیث ہے، میں نے سارا اس کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹڈ کیا ہوا ہے، جو بھی حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی ان کی نمبر، ان کے بک، ان کے حدیث نمبر، ہر چیز سامنے۔ پہلی میں بتاتا ہوں، نریٹڈ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ دا وومن از لائک اے رب۔ اب اس حدیث میں یہ ہے کہ وومن از لائک اے رب، if you try to strengthen her, she will break. So if you want to get benefit from her, do so while she still has some. اچھا، اب یہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ woman is like a rib، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر دوسری یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث، اس کے بعد دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ Prophet peace be upon him said woman has been created from a rib۔ اب یہاں پہ created from a rib لکھا ہوا ہے، پسلی سے بنی ہوئی ہے، اوپر لکھا تھا کہ وہ پسلی جیسی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر دوسری حدیث ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں created from a rib، یہاں پہ treat woman nicely for a woman is created from it and the rib and the most curved portion of the rib is its upper portion۔ اب یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، عورت پسلی کی طرح ہے، یہاں پہ لکھا ہے پسلی کی طرح ہے۔ اس کے بعد پھر نیچے ایک آ جائیں آپ، یہ اس میں دیکھیں، عورت یہاں پہ فرمایا ہے عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا ہوئی ہے اور کبھی تجھ سے سیدھی چل نہ چلے گی، پھر اگر تو اس سے کام لے تو تیرے لیے جا اور وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہاں پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے، نیچے اس میں بھی ہے کہ فار اے وومن از کریٹڈ فرام اے رب۔ اب یہاں پہ یہ سارے حدیث ہیں، اس میں دو قسم کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ایک یہ لکھا ہوا ہے کہ پسلی سے بنی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ بتا رہا ہے کہ وہ پسلی کی طرح ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو جس بھی حدیث کے متن میں فرق آ جائے، مطلب اس کے ٹیکسٹ میں فرق آ جائے، ایک واقعہ الگ بتایا جائے اور دوسرا واقعہ الگ بتایا جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے متن میں، مطلب ٹیکسٹ میں کانفلکٹ ہے آپس میں، تو ان کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ یہ حدیثیں، دونوں جو حدیثیں ہیں، اس کو ہم ضعیف کہیں گے، کمزور کہیں گے، اس کو ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ متن میں فرق آ گیا ہے۔ سند بھلی کوئی بھی ہو، اس کے جو بتانے والے ہیں راوی کوئی بھی ہو، لیکن اگر متن میں دو واقعہ ایک ہی جگہ ایک ہی چیز کے دو واقعے بتائے جائیں، کانفلکٹ آ جائے ان دونوں کے بیچ میں، تو اس کو ہم یہی کہیں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں، ایک اور بھی حدیث یہاں پہ آپ دیکھیں، دو تین سے ہیں، اس میں یہ ہے کہ پسلی سے پیدا کی گئی۔ اب یہاں پہ انڈر لائن کیا ہے، یہ اس کی صحیح بخاری کتاب نکاح، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 457، حدیث نمبر 5186۔ پھر یہاں پہ پسلی سے پیدا کی گئی۔ اب یہاں پہ متن میں فرق آ گیا۔ اب میں بتاؤں یہ ساری روایت یہودیوں کی کیسے ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ، اس کو ہم کہتے ہیں پرانا عہد نامہ، ایکچولی اس کا نام ہے پرانا عہد نامہ، یہ ہے تورات، یہودیوں کی کتاب، جس کے ہے کہ ہے چیپٹر جینیسس کے جینیسس 2 ہے، اس کا ورسز ہے 22، میں نے یہاں پہ رکھی ہے۔ جینیسس یہ پیدائش اس کو کہتے ہیں، اس کی 22 ورس میں کہتا ہے، اور خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا،
اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو، اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ پیدائش، یہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ جینیسس، آپ اپنے پاس یہ لکھ لیں کیونکہ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ میں بڑی مشکل سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا اکٹھی کر کے آپ کے پاس لے کے آتا ہوں۔ آپ دیکھیں اولڈ ٹیسٹامنٹ مطلب پرانے عہد نامے تورات میں یہ لکھا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی آدم کی پسلی سے بنائی گئی ہے، جبکہ حدیثوں میں بھی یہی چیز لکھی ہے، لیکن حدیثوں میں دو چیزیں الگ الگ طریقوں سے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ حدیث جو ہے نا یہ ضعیف ہے۔ اب ہم آپ آگے جاتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کلیئر کہتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج۔ اب یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو ایک مرکب بوند سے پیدا کیا۔ اب یہاں پہ لکھا ہے انسان، اب انسان میں مرد عورت دونوں آ جاتے ہیں۔ کس سے پیدا کیا ہے؟ نطفے سے، ایک بوند سے، ایک پانی سے۔ اب کلیئر یہاں پہ قرآن بتا رہا ہے، قرآن میں کوئی آپ کو نہ کنٹراڈکشن ملے گی۔ اچھا اس میں آپ اگر دیکھیں گے تو وہ یہ بھی آیتیں، بہت ساری آیتیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے جوڑوں میں بنایا، میں نے انسان کو مرد ہی عورت سے پیدا کیا، میں نے ہر چیز کے جوڑے بنائے۔ سارے قرآن بھرا پڑا ہے ان سب چیزوں سے، اور یہ آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ کلیئر آیت آپ کو بتا رہی ہے۔ یہ ساری آیت اس کو ذرا آپ نوٹ کریں، قرآن 72 کی 2، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج۔ اب یہاں پہ کلیئر یہ لکھا بے شک ہم نے انسان کو ایک مرکب بوند سے پیدا کیا، کلیئر لکھا ہوا ہے۔ اب اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کیا لکھا ہے، حدیثوں میں کیا لکھا ہوا ہے، اس پہ ہمیں نہیں جانا، ہمیں ان چیزوں پہ نہیں جانا، کیونکہ ہمارے جو علماء ہیں وہ ان حدیثوں کو جو ہے نا وہ ثابت کرنے کے لیے، کچھ ایسے علماء ہیں کہ وہ ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے، کچھ جو لوگ ہیں وہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ عورت ٹیڑھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ پسلی سے بنی ہے، ہاں یہ ضرور فرمایا کہ وہ پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے، اور اس کو اگر آپ تھوڑا سختی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی، اسی سے ہی کام لو۔ تو یہ تھوڑی میرے حساب سے یہ جو عورت ہے اس کے مقام میں یہاں پہ فرق آ جاتا ہے کہ یہ وہ ٹیڑھی ہے، مطلب وہ بنی ہوئی ٹیڑھی ہے، مطلب ہر عورت ٹیڑھی ہے، تو یہ اس کے مقام پہ یہ کچھ علماء یہ اس حدیث کو کوٹ کر کے ان عورت کے مقام کو نیچا دکھاتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بالکل 100% پسلی سے ہی بنی ہوئی ہے اس لیے وہ ٹیڑھی ہے، اور ہم اس کو ان حدیثوں کو مانتے ہیں، حالانکہ قرآن جو ہے نا یہ ساری چیزوں کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ ہاں ان کے یہودیوں کی روایت ضرور ہے، یہودی ضرور اس بات کو جو ہے نا مانتے ہیں اور اس کو فالو بھی کرتے ہیں، اور ہمارے پاس زیادہ تر جو روایتیں اگر آپ دیکھیں تو یہودیوں کی کتابوں کی روایتیں بہت زیادہ ہیں۔ ہم قرآن تو پڑھتے نہیں، اگر ہم قرآن پڑھیں تو ہماری یہ جو دقیانوسی باتیں ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ قرآن تو کلیئر بتا رہا ہے ماشاءاللہ سے کہ بے شک ہم نے انسان کو ایک مرکب بوند سے پیدا کیا۔